بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وَإِن تُوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اے عرض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، اے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا، سلارے کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی جان، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ دوستو، آج ہم اپنے ملک پیارے پاکستان کی وفاق اور صوبوں کے اختیارات کے حوالے سے، اور یہ وہ وطن جس کے لیے لاکھوں نفوس نے قربانی دی، جو کہ دنیا کی پہلی نظریاتی اسلامی مملکت ہے مدینہ منورہ کے بعد جو قائم ہوئی، اس کے جو آئینی معاملات ہیں اس کے اوپر بات کریں گے کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے بات کریں گے۔ دوستو، ان دنوں ملک میں 18ویں آئینی ترمیم پر بحث ہو رہی ہے اور اس کے حق اور مخالفت میں دلائل دیے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں 18ویں آئینی ترمیم 8 اپریل 2010 کو قومی اسمبلی سے منظور کی گئی۔ اس وقت ملک میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، آصف علی زرداری صدر اور سید یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے۔ 19 اپریل 2010 کو صدر آصف علی زرداری کے دستخط کے بعد یہ ترامیم آئین کا حصہ بن گئی۔ 18ویں آئینی ترمیم کے تحت صدر کو حاصل تمام ایگزیکٹو اختیارات پارلیمان کو منتقل کر دیے۔ چونکہ وزیر اعظم قائد ایوان تھا، لہٰذا وزیر اعظم کے پاس اہم جو اختیارات تھے وہ آ گئے۔ تو دوستو، اس حوالے سے اس آئینی ترمیم کے ذریعے جنرل ضیاء اللہ کے دور میں کی گئی تقریباً تمام آئینی ترامیم کا خاتمہ کر دیا گیا، جبکہ جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں 17ویں آئینی ترمیم کے تحت ہونے والی تبدیلیوں کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے شمال مغربی سرحدی صوبے کا نام تبدیل کر کے خیبر پختونخوا رکھا گیا، جبکہ وفاق سے زیادہ تر اختیارات لے کر صوبوں کو دے دیے گئے، جس سے صوبے زیادہ بااختیار ہو گئے۔ 18ویں آئینی ترمیم کے تحت دیگر اہم شعبوں کی طرح اور تعلیم جیسے دو اہم شعبوں کو مکمل طور پر صوبوں کے سپرد کر دیا گیا۔ آج ان شعبوں کی ضبو حالی کو دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صورتحال کیسی ہے۔ صوبوں کی خود مختاری بجا، مگر خود مختاری کے نام پر ریاست اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے دستبردار ہی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا بھر میں تعلیم کا شعبہ وفاقی حکومت اپنے پاس رکھتی ہے اور نوجوان نسل میں قومی سوچ پیدا کرنے اور یکساں سمت متعین کرنے کے لیے تعلیمی نصاب مرکزی حکومت تیار کرتی ہے۔ دنیا کے تمام ممالک میں انرجی کے وسائل پر صوبوں کا نہیں مرکزی حکومت کا کنٹرول ہوتا ہے، مگر 18ویں ترمیم میں انرجی پر بھی صوبوں کا کنٹرول تسلیم کر لیا گیا، جس سے آئے روز مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اسی طرح فوڈ سیکورٹی اور قومی زرعی پالیسیاں تشکیل دینے کے حوالے سے زراعت ایک قومی پیشہ ہے، مگر 18ویں آئینی ترمیم کے حامیوں نے اس کے مضمرات کا اندازہ کیے بغیر یہ اہم ترین شعبہ صوبوں کے حوالے کر دیا۔ پاکستان کی زراعت کو تباہ کرنے کے لیے 18ویں ترمیم نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ امریکہ جیسے ملک میں بھی محکمہ زراعت مرکزی حکومت کے پاس ہے، جو ریاستی حکومتوں کے ساتھ مل کر زراعت سے متعلق پالیسیاں بناتی ہے۔ لہٰذا اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ تعلیم، زراعت اور انرجی کے شعبوں کو 18ویں ترمیم سے نکال کر ان شعبوں پر مرکز کی نگرانی بحال کی جائے۔ 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے پاکستان کے آئین کی شکل ہی بدل کر رکھ دے گی، اور یہ سوال متعدد حلقوں کی طرف سے بارہا اٹھایا جا سکتا ہے کہ کیا وہ اسمبلی اس بات کا آئینی مینڈیٹ رکھتی ہے یا نہیں۔ ہم صوبائی خود مختاری کے مخالف نہیں، لیکن ایسی خود مختاری کا کیا کہنا جس سے عام آدمی کے مسائل حل ہونے کے بجائے اس میں اضافہ ہو۔ اس ترمیم کے ذریعے صوبوں نے اپنے اختیارات میں بے حد اضافہ تو کر لیا، لیکن اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کو یقینی نہیں بنایا، جس سے یہ سوالات جنم لینے لگے کہ یہ سب کچھ ذاتی مفادات کی خاطر تو نہیں کیا گیا تھا۔ دیکھتے ہیں 18ویں ترمیم کے مطابق صوبائی حکومت وفاق یا کسی اہلکار کو اپنا اختیار دیتی ہے تو اسے صوبائی اسمبلی سے توثیق کروانی ہوگی،
वफाकी हुकूमत इस सूबे से मशावरत की पाबंद होगी जहाँ आबी ज़ख़ीरा तामीर किया जाएगा। सूबों का हिस्सा आखिरी NFC अवार्ड से कम नहीं किया जा सकेगा। सूबों को कौमी मालियाती कमीशन की मुकर्रर करदा हद के अंदर मकामी या बैनुल-अक़वामी सतह पर कर्जे हासिल करने की इजाज़त होगी। इस तरह की कई एक शिकों को देखते हुए मेरा मानना यह है कि सूबों की वजह से वफाक मजबूत होना चाहिए, ना कि सूबे मजबूत और वफाक कमज़ोर हो जाए। 18वीं तरमीम की सबसे बड़ी खराबी यह है कि इसे सियासी मकासद के लिए आइन में शामिल किया गया। इसका मकसद हरगिज़ वफाक को मजबूत करना नहीं था। यह मकसद होता तो इसमें यह सुकम ना रखा जाता कि अरकान पार्लियामेंट अपनी राय ना दे सके। अगर इस पर भी 8वीं तरमीम की तरह 57 दिन बहस होती तो सारे अवामल खुलकर सामने आ जाते, फिर चोर दरवाजे से तरमीम कराने का तासर जन्म ना लेता। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को सियासी व माली खुद मुख्तारी मिली और वह मजबूत हुए, लेकिन इसके बदले में वफाक पर क्या बीती इसका जिक्र नहीं किया जा रहा। एक वफाकी पार्लिमानी मुल्क में वफाक की मजबूती इतनी ज़्यादा अहमियत रखती है, यह मामला उल्ट नज़र आ रहा है। वफाक कमज़ोर और सूबे मजबूत हो रहे हैं, फिर सूबों ने माली फ़वाइद मिलने के बाद ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। सिंध में अरबों रुपये की खुदबुद के शवाहिद सामने आ चुके हैं। 18वीं तरमीम चुके हकीकी इतफाक़ राय पैदा करने की बजाय फौरी जोड़ तोड़ के ज़रिए मंजूर कराई गई थी, इसलिए आइन इसे हज़म करने को तैयार नहीं। कई हवालों से यह तरमीम आइन की बुनियादी रूह के खिलाफ नजर आती है। आइन पाकिस्तान की सलामती और मजबूती की इलामत है। इसकी यह रूह बरकरार रहनी चाहिए। इस रूह को अगर कोई तरमीम, कोई अमल या कोई रवैया ज़द पहुँचाता है तो इसकी इस्लाह होनी ज़रूरी है। इस तरमीम में ऐसी क्या ख़ास बात है कि यह हज़म नहीं हो पा रही? जब इससे पार्लिमान ने इसे मंजूर किया तब से महकमा आपाशी व नहार की बेचैनी दीदनी है। इस तरमीम के तहत 1973 में आइन में तकरीबन 100 के करीब तब्दीलियाँ की गई, जो कि आइन के 83 आर्टिकल्स पर असरअंदाज होती है। मुतासरा आर्टिकल्स में आर्टिकल 1, आर्टिकल 6, आर्टिकल 10, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 27, आर्टिकल 25, आर्टिकल 29, आर्टिकल 38, 41, 46, 48, 51, 58, 62, 63, 70, 71, 73, 75, 89, 89, 90, 91, 92, 99, 100, 101, 104, ये वो आर्टिकल्स मैं बयान कर रहा हूँ जो मुतासर हुए। 105 आइन का आर्टिकल, 122 आइन का आर्टिकल, 114, 122, 129, 130, 131, 132, 139, 140, 142, 143, 144, 147, 149, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 167, 167, 168, 170, 171, 172, 175, 177, 193, 194, 198, 199, 200, 203, 209, 213, 215, 216, 218, 219, 221, 224, 226, 228, 232, 233, 234, 242, 243, 246, 260, 267, 268, 269 और 270 शामिल हैं। ये वो आर्टिकल्स हैं जो मुतासर हुए हैं आइनी तरमीम की वजह से। इस तरमीम के जरिए फौजी आमर जनरल ज़िया-उल हक के दौर की तरामीम को तकरीबन ख़त्म कर दिया गया। जनरल ज़िया के दौर में 8वीं तरमीम के तहत 1973 के वफाकी आइन में 90 से ज़्यादा आर्टिकल के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इसी तरमीम के तहत एक और फौजी आमर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 17वीं आइनी तरमीम के तहत होने वाली तब्दीलियों को भी करीब करीब ख़त्म कर दिया गया था। इस तरमीम में शमाल मगरबी सरहदी सूबा सरहद का नाम तब्दील करके खैबर पख्तून कर दिया गया। 2 सूबा जात के नाम अंग्रेज़ी नामों के स्पेलिंग में तब्दीली की गई। बलूचिस्तान को तब्दील करके बलोचिस्तान यानी यू की जगह ओ डाल दिया गया, यानी कि उसके स्पेलिंग चेंज कर दी गई। BALOCHESTAN लिखा जा रहा है, पहले था BALUCHISTAN। और सिंध को SIND सिंध लिखा जाता था, उसके साथ H का इजाफा कर दिया गया। गो कि इस तब्दीली की कोई वजह नहीं बताई गई। अलबत्ता आइनी तरमीम के लिए कायम कमेटी के सूबा सिंध और बलूचिस्तान से तल्लक रखने वाले अरकान ने कहा कि इस तब्दीली का मकसद बरतानवी राज के दौर में इस्तेमाल शुदा नामों से छुटकारा पाना था। 1973 के आइन में शामिल आर्टिकल 6 रियासत और आइन से गद्दारी में मुलव्वस अफराद के लिए सजाएं तजवीज़ की गई थी। 18वीं तरमीम के तहत इसमें मज़ीद तब्दीली करके आर्टिकल 2(6) अलफ का इजाफा किया, जिसके तहत आर्टिकल
آرٹیکل 6 2 الف کا اضافہ کیا گیا جس کے تحت آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی میں ملوث افراد کو سپریم کورٹ سمیت کوئی بھی عدالت معاف نہیں کر سکتی۔ جیسا کہ ماضی میں دیکھا گیا تھا کہ آرمی ڈکٹیٹروں نے مارشل لا لگانے کے بعد اپنے اقدامات کو عدالتی تحفظ فراہم کیا اور بعد میں آنے والی اسمبلیوں سے اپنے دور میں کیے جانے والے اقدامات سے استثناء حاصل کیا، لہذا آئینی طور پر مستقبل میں کسی بھی مارشل لا کا راستہ بند کر دیا گیا۔ آرٹیکل 25 الف کا اضافہ کر کے 5 سے 16 برس کی عمر تک کی تعلیم کی لازمی اور مفت فراہمی کو یقینی بنایا گیا۔ آرٹیکل 38 کے تحت صوبائی اکائیوں کے درمیان موجود وسائل اور دیگر خدمات کی غیر منصفانہ تقسیم کا خاتمہ کیا گیا۔ بدنام زمانہ آرٹیکل 58(2)B جو کہ فوجی آمر ضیاء اللہ نے متعارف کرائی تھی اور بعد ازاں ایک اور آمر پرویز مشرف کے دور میں اس کو دوبارہ بحال کر دیا گیا تھا، کا مکمل خاتمہ کر دیا ہے۔ اس بدنیتی پر مبنی آرٹیکل کے تحت صدر کو پارلیمان تحلیل کرنے کا اختیار دیا گیا تھا، جس سے پارلیمانی نظام حکومت صدارتی نظام حکومت میں تبدیل ہو کر رہ گیا۔ بالآخر دور امریت کی بھونڈی ترمیم کو مکمل طور پر ختم کر کے چور دروازے سے پارلیمان تحلیل کرنے کا راستہ بھی بند کر دیا گیا۔ ججز کی تعیناتی کی طریقہ کار میں بھی تبدیلی کی گئی۔ پہلے یہ اختیار صرف صدر مملکت کو حاصل تھا، اب اس کا اختیار جوڈیشل کمیشن اور پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی کے سپرد کیا گیا۔ گو کہ بعد میں 19ویں آئینی ترمیم کے تحت اس میں تبدیلی کی گئی ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعض حصوں کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا تھا اور چیف جسٹس افتخار چودھری کی سربراہی میں 17 رکنی بینچ نے ججوں کی تعیناتی کے اختیار میں بہت حد تک تبدیلی کر دی ہے، جو کہ بعد میں 19ویں آئینی ترمیم میں شامل کی گئی ہے۔ اس ترمیم کے تحت صوبائی خود مختاری کو یقینی بنایا گیا۔ اس کے تحت آرٹیکل 70 142 143 144 149 158 160 161 167 172 232 233 234 کو جزوی یا مکمل طور پر تبدیل کر دیا گیا۔ اس میں بجلی کی پیداوار کا معاملہ مکمل طور پر صوبائی اختیار میں دے دیا گیا۔ قومی فائنانس کمیشن قدرتی گیس، صوبائی قرضہ جات، ہنگامی صورتحال کا نفاذ اور دیگر قانون سازی جیسے معاملات کو صوبائی اختیار میں دے دیا گیا۔ اس میں سب سے اہم معاملہ ہنگامی صورتحال نافذ کرنے کے متعلق ہے۔ اب ہنگامی صورتحال کا نفاذ صدر اور گورنر سے لے کر صوبائی اسمبلی کو دے دیا گیا ہے۔ ایک اور بہت اہم تبدیلی یہ کی گئی کہ آرٹیکل 142 بے اور جیم کے تحت صوبائی اسمبلیوں کو کرمنل قوانین، طریقہ کار اور ثبوت اور شہادت جیسے قوانین کا اختیار دے دیا گیا۔ آرٹیکل 280 الف کے تحت موجودہ قوانین اس وقت تک نافذ العمل رہیں گے جب تک کہ متعلقہ صوبائی اسمبلی ان قوانین کے بدلے میں نئے قوانین پاس نہیں کرتی۔ آگے چلتے ہیں دوستو۔ اس ترمیم کا ایک اور اہم رخ کہ اس کے ذریعے پارلیمانی نظام حکومت کو واپس لاگو کیا گیا۔ اس کے ذریعے آئین کے آرٹیکل 46 48 75 90 91 99 101 105 116 129 130 131 139 231 اور 243 میں تبدیلیاں کی گئی۔ مختلف تبدیلیوں کے ذریعے صدر کو حاصل اختیارات میں خاطر خواہ تبدیلی کی گئی۔ اب صدارتی اختیارات عوام کے منتخب و نمائندہ وزیر اعظم، پارلیمان، صوبائی اسمبلیوں کو منتقل کر دیے گئے ہیں۔ ان تبدیلیوں کا کیا اثر پڑا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ پہلے وزیر اعظم پر یہ فرض تھا کہ وہ کابینہ کے اجلاس میں ہونے والے فیصلوں سے صدر کو آگاہ کرے اور ضرورت پڑنے پر صدر کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ ان فیصلوں پر نظر ثانی کے لیے انہیں جزوی یا کلی طور پر منسوخ کر دے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس سے قبل اہم عوامی امور کے لیے ریفرینڈم کے انعقاد کا اختیار صرف صدر مملکت کے پاس تھا۔ اب یہ اختیار صدر سے لے کر پارلیمان کے مشترکہ اجلاس کے ذریعے وزیر اعظم کو منتقل کر دیا گیا۔ اس ترمیم کے تحت آئین سے آمر ضیاء اللہ کے لیے صدر کے لفظ کو نکال دیا گیا۔ وسائل اور فنڈز اور اختیارات کو وفاق سے لے کر صوبوں کو منتقل کرنا، صدارتی اختیارات کو پارلیمان اور وزیر اعظم کو منتقلی، اس ترمیم کو وہ سنہری کارنامے جس کے نتائج ہم نے پچھلے 5 برس میں بلکہ 10 برس میں دیکھ چکے ہیں کہ پچھلی حکومت جو تھی نواز شریف کی بھی تھی اور یہ عمران خان کی بھی تھی۔ اس میں یہ ہے کہ آئین کو سبوتاژ نہیں کیا جا سکتا۔ 2007 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ جو افراد یا دائرے جمہوریت سے فرار حاصل کرنا بہت آسان سمجھ لیتے ہیں وہ جان لیں کہ میری والدہ نے کہا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ میری ذاتی رائے میں 18ویں ترمیم کے تحت بہت تک یہ انتقام لیا جا چکا ہے۔ یہ بلاول کے الفاظ تھے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے بہت ساری جو ہے وہ تبدیلیاں کی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 1970 میں اگر اس طرح کی ترمیم ہوتی تو شاید بنگلہ دیش جو تھا وہ نہ بنتا اور مشرقی پاکستان میں ہی وہ رہتا۔ دوستو، میں نے آپ کے سامنے دونوں رخ پیش کر دیے ہیں۔ پہلے حصے میں نے اس کی حمایت میں بات کی ہے، دوسرے حصے میں جو اس کی خوبیاں وہ بیان کی ہیں۔ اگر ہم اس کو سمرائز کریں کہ اب جیسے وہ ایک دم کرونا کی وبا آئی، سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، کوارڈینیشن صوبوں میں نہیں بن پا رہی تھی،
تو یہ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اس کے پاس اختیارات، حکومت کہتی ہے جی میرے پاس، وفاقی حکومت کہتی ہے پیسے ہی نہیں ہیں ہمارے پاس، نیشنل فائنانس کمیشن کی وجہ سے سارے وہ صوبوں کو مل گئے ہیں. اس طرح جو ایجوکیشن کا محکمہ ہے یہ بھی ان کے پاس چلا گیا ہے. تو یہ معاملات ایسے ہیں کہ اس کو یہ میں قانون کے ادنا طالب علم ہونے کے ناطے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کو ریفائنڈ کر لیا جائے کہ اگر ہماری اسمبلی یہ سمجھتی ہے کہ کچھ ایسی ترامیم ہیں جو 18ویں ترمیم میں نہیں ہونی چاہیے تھی ان کو بہتر کر لیا جائے. اور میں آپ کو یہ عرض کر دوں ہماری ہسٹری بتاتی ہے کہ ہمارے ہاں جو پارلیمانی نظام حکومت ہے وہ پنپ نہیں سکا. یہاں پر اپروچ جو ہمارے اراکین اسمبلی کی اپروچ ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ وہ پیسہ لگا کر آتے ہیں اور وہ جو ہے پھر وہ پیسہ بناتے ہیں. اور اس کی جو روح ہے وہ نچلی سطح تک اختیارات کی جو ہے وہ تقسیم ہے. لیکن ہم نے دیکھ لیا موجودہ دور میں بھی اور اس سے پچھلی دور میں بھی کہ عوامی نمائندے جو بنائے گئے تھے پچھلی گورنمنٹ میں بھی یونین کونسل کی سطح پر ان کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا. تو اس کی روح پر تو پھر بھی عمل نہیں ہو سکا. بہرحال میں نے آپ کی خدمت میں 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو کچھ میں میٹیریل اکٹھا کر سکا تھا وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. دوستو آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. اللہ پاک سب پر رحم کرے، کرونا وائرس سے ہماری نجات دے. اشرف آسمی ایڈوکیٹ کو اس کے ساتھی محمد احمد رضا کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.